السلام علیکم ویورز. ہمارا نیکسٹ لیکچر نمبر 11. ہم نئے لیسن دا ریوارڈ کو زیر بحث لائیں گے. اس لیسن میں ہمیں دا ریوارڈ، صلہ، انعام، سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن میں ہمیں اس کا جو تعارف ہے وہ یوں ہے کہ یہ ہمیں عزت، ہمت اور سعی مسلسل کا درس دیتا ہے. نمبر 2، اگر انسان ہمت کرے اور سچے جذبے کے ساتھ اپنا کام کرے تو کامیابی لازمی اس کے قدم چومتی ہے. یہ دو چیزیں اس لیکچر کا خلاصہ احوال ہے، اس کا بیسک تھیم ہے. یعنی کہ ہمیں اس میں ٹرائی اینڈ ورک ہارڈ کو بتایا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ کس طرح اگر انسان ہمت کرے، کوشش کرے تو کوئی بھی کام وہ بظاہر ناممکن ہوتا ہے لیکن وہ ممکن ہو جاتا ہے. اس میں بھی کچھ ایسے ہی بیان کیا گیا ہے. اس کے کرداروں میں ہم سب سے پہلے جو زیر بحث لاتے ہیں، اس میں ہمیں سب سے پہلے جورکن نامی ایک کریکٹر ملتا ہے. جورکن اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کلب میں بیٹھا ہے. جیسے دوستوں کے درمیان گپ شپ چلی تو وہاں پر ایک ٹاپک چھڑ گیا، کیا کامیابی کے لیے موقع کی ضرورت ہوتی ہے یا عزم صمیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو دوستوں کے درمیان بحث چھڑ گئی جس میں جورکن بھی تھا، اس کے دوست تھے، اور ٹربٹ نامی بھی اس کا ایک فرینڈ تھا. دونوں کا نقطہ نظر اپنا تھا. ایک کہتا تھا کہ کامیابی کے لیے موقع کی ضرورت ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو موقع ملتا ہی نہیں. اور جبکہ دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، کامیابی کے لیے عزم صمیم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان عزم صمیم کر لے، پکا ارادہ کر لے تو لازمی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. بہرحال جب بحث چھڑ ہی گئی تو جورکن نے ایک واقعہ سنایا. اس نے بتایا کہ ایک شخص، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک شخص گارجیس تھا. کہانی کو شروع کرنے سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ گارجیس نامی ایک کردار تھا، کسی ملک میں رہتا تھا، یورپ کا کوئی ملک تھا. اس ملک میں ایک شخص گارجیس رہتا تھا. وہ ایک سکول میں اچھا کھلاڑی تھا، ایک اچھا ایتھلیٹ تھا. اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ کھیل کود تماشا اسے چھوڑ دو، کامیابی کی طرف آؤ. لیکن وہ کھیل کود وغیرہ کی ان چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا. وہ اپنے دور میں جب وہ سکول میں پڑھتا تھا تو وہ دوڑ میں اول پوزیشنیں، اس کے علاوہ جمپ میں یا اس قسم کی دیگر چیزوں میں وہ اعلیٰ پوزیشن کا حامل تھا. اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ جس ملک میں رہتا تھا کہ اس ملک میں ایک بازیگر کا عہدہ تخلیق کیا جائے، اس ملک کے دربار میں بازیگر کا عہدہ تخلیق کرے. اس ملک کے دربار میں بازیگر کا عہدہ نہیں تھا، ایتھلیٹ، کیونکہ وہ بیسیکلی ایتھلیٹ تھا. ایتھلیٹ تو جیسے ہی یہ الفاظ اس کے دوستوں نے سنے کہ وہ بیسیکلی ایک ایتھلیٹ تھا تو سب نے کہا لازمی طور پر اس کے پاس، وہ تو ایتھلیٹ تھا، اس نے تو ظاہر ہے بازیگر لازمی بننا تھا. لیکن ان کی الفاظ کو ٹوکا گیا اور جورکن نے کہا کہ آپ اپنی ساری زندگی ایک ایتھلیٹ تو نہیں رہ سکتے، ابھی تو اسے یہ عہدہ تخلیق کروانا تھا. یہ ایک عجب سی خواہش تھی کہ اس ملک کے دربار کے لیے بازیگر کا ایک عہدہ، ایک اسامی پیدا کرنا. کام مشکل تھا لیکن بہرحال کیونکہ اس نے ذہن میں ٹھان لی تھی. اس کے والدین اس کے قطع نظر ایک اور بات کہا کرتے تھے لیکن وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا. اپنے اس ارادے کے لیے جب اس نے لوگوں سے بات کی تو ظاہر ہے لوگوں نے سب سے پہلے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایتھلیٹ، بازیگر کا عہدہ. لیکن بہرحال وہ اپنے ارادے میں ڈٹا رہا اور اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ
وہ سیاست میں گیا، پالیٹکس۔ سیاست وہ بیسک سٹیپ ہوتا ہے جو کسی بھی بات کو منوانے کے لیے شاید فٹ سٹیپ کہلاتا ہے، وہ سیاست میں گیا۔ اس نے محنت کی، دوسرے لوگوں سے، سیاستدانوں سے زیادہ محنت کی۔ لوگ اس کی بات سننے لگے، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ سیاست میں گیا تو سیاست میں جا کر اس نے جب دیگر لوگوں سے زیادہ محنت کی، لوگوں میں گھل مل رہا، تو لوگ اس کی بات سننے لگے۔ تو اسی اثناء میں وہ جو دوست بیٹھے ہوتے ہیں ٹربیٹ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو سہارا میں سکیٹنگ کا چیمپئن بننا چاہتا ہو تو جورکن کہتا ہے کہ وہ یقیناً اس کا انتظام کرے گا، وہ سکیٹنگ رنک بنائے گا، یعنی ہر طرح کی ٹرائی کرے گا، اور اس کے بعد وہ لازمی طور پر مقابلہ جیتے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو اپنا ٹائم دے گا، اس کوشش میں ٹائم دے گا، تو وہ لازمی طور پر اسے اچیو کرے گا۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ عرصہ کسی کام پر ڈٹے رہتے ہیں، جس کی مثال ہمارے نوجوانوں کی ہے کہ کچھ عرصہ کسی کام پر ڈٹے رہنا، ٹھان لینا کہ یہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو چیز ٹھان لی آپ لازمی طور پر اسے پورا کریں۔ تو باہر کیف بات چل رہی تھی کہ وہ سیاست میں گیا، اس نے سیاست میں محنت کی، لوگوں نے اس کی بات کو اہمیت دینی شروع کر دی، اور اس میں وہ یہ بھی بتاتا ہے جورکن کہ وہاں کے لوگ سیاست میں خاصا حصہ لیتے تھے، لیکن وہ ویسے محنت نہیں کرتے تھے جس طرح کے گارجس نے جا کر محنت کی۔ اب جب لوگ بات اس کی سننے لگے، اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ اب وہ اپنے اس خیال کا، اس وائلڈ آئیڈیا کا کھلم کھلا اظہار کرتا۔ تو اس نے جب اس چیز کا کھلم کھلا اظہار کیا تو لوگ پہلے تو کچھ مخالفت میں ہوئے، لیکن بہرحال کیونکہ اب لوگ اس کی بات کو اہمیت دینے لگ گئے تھے، اس کی بات سننے لگ گئے تھے، تو کچھ لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے۔ اس نے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ کس طرح اگر دربار میں ایک ایتھلیٹ ہو، ایک قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اچھا ایتھلیٹ ہو، ایک اچھا بازیگر ہو، تو کس طرح یہ مثال دوسرے ملک کے لوگوں کو کنوائنس کرے گی، دوسرے ملک کی افواج کو میں خوف پیدا کرے گی، ہمارے ملک کی افواج میں طاقت پیدا کرے گی۔ ایک اچھی جسامت کا ایتھلیٹ کا دربار میں ہونا یہ دشمن ممالک کے لیے ایک سبق کا باعث ہوگا۔ تو لوگوں نے مخالفت بھی کی، اس کی فیور بھی کی، اور اس طرح وہ اپنے عقیدے کا کھلم کھلا اب اظہار کرنے لگا، اسے مخالفتوں کا بھی سامنا ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو سمجھانے بھی لگا۔ یہ اس لیسن کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم نے انٹروڈکشن کے طور پر اور اس میں جو ہڈن لیسن ہے عام لوگوں کے لیے، عام طلباء کے لیے، اس کو زیر بحث کیا ہے۔ اس کے نیکسٹ پارٹ میں، اس لیکچر کے دوسرے پارٹ میں، اس لیسن کے دوسرے حصے میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح انتظامات کیے گئے اور کس طرح بتانے والا وہاں اس ملک میں پہنچا۔ اللہ حافظ۔